حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے تب بھی یہ اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ اسے کوئی اجر ملے گا۔ مجھے پسند ہے وہ پرندہ بننا جو اپنی موج میں اڑتا ہے دنیا سے بے پرواہ، جو صرف ایک اللہ کے سہارے ہواؤں میں اڑتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے کبھی گرنے نہیں دے گا۔ بے شک جب آپ کچھ بھی نہ کر سکے تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ لوگ بدلتے نہیں، بس بے نقاب ہوتے ہیں، اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ اسے دوبارہ رنگنے کی بجائے کنارہ کر لیں۔ دل جہاں کھو جائے وہاں سے واپسی کا راستہ بہت اداس ہوتا ہے، چھن جانے کی چبھن چین نہیں لینے دیتی، اور جنہیں آپ چاہتے ہو ان کی آنکھوں میں ابھرنے والی بے انتہائی کی ایک لکیر بھی بہت اذیت دیتی ہے۔ مسافت تو کبھی منزل کا تعین نہیں کرتی، اس راہ میں بس پاؤں کے چھالے نہیں جاتے، رہتے ہیں ان آنکھوں میں کچھ خواب مجسم، رہتے ہیں ان آنکھوں میں کچھ خواب مجسم، کچھ بت ہیں جو کعبے سے نکالے نہیں جاتے۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوں۔ جو آپ کے قدردان نہیں انہیں کوڑے دان میں پھینکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صفائی رکھا کرو کیونکہ اسلام صاف اور پاکیزہ ہے۔ کبھی سرگوشیاں جب ہار کے دم توڑ دیتی ہیں، کوئی نغمہ مسلسل گونجتا ہے دھیان میں پھر بھی۔ کبھی ہنسنے میں بھی دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کبھی آنسو بہا لینے ہی سے آرام ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانا کھا رہا ہو اور کوئی دو آنکھوں والا اسے دیکھ رہا ہو اور وہ اسے اس میں سے کچھ نہ دے تو وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوگا جس کی کوئی دوا نہیں۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، غلط فہمیاں، دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائے گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ مکافات عمل کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، یہ بالکل ویسے ہی واپس آتا ہے جیسا آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔